ایسا ہے کہ جب ہمارے پاس کل یہ انپٹس آیا کہ آفٹرنون میں یہاں پہ کافی ژالہ باری ہوئی کہ جس سے ہمارے کسانوں کا نقصان جو ہمارے آفیسروں نے جو فیڈ بیک دیا اسی سلسلے کو فیلڈ سچویشن کو اصلی طور پہ اسیس کرنے کے لیے آج صبح 4:30 بجے میں سری نگر سے نکلا اپنے آفیسروں کی ٹیم کے ساتھ. پہلے میں ڈسٹرکٹ کپواڑہ میں گیا, اس کے بعد میں یہاں آیا اور یہاں میں بتاؤں کہ کل یہ جو ژالہ باری ہوئی ہے اس وقت ہمارے ایگریکلچر کراپس میں خاص کر جو ویجیٹیبل تھی ان کا بہت بھاری نقصان ہوا ہے. ہارٹیکلچر کراپس کی فروٹنگ ہوئی تھی, چاہے وہ ایپل کی ہو, چاہے وہ پیئر کی ہو یا چری کی ہو. تو صبح سے ہم لوگوں کے ساتھ مل کے دیکھ رہے ہیں ایون کہ ہمارا جو والنٹ ایک ہارڈی کراپ مانا جاتا تھا اس کا بھی بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. تو آن دی اسپیشل انسٹرکشنز آف ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو صاحب, میں نے اور ڈائریکٹر ایگریکلچر نے آج ان دونوں ڈسٹرکٹوں کا پروگرام جو ہے وہ ہم صبح سے اسی پروگرام میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے ملیں, فیڈ بیک لیں, کیونکہ لاسٹ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کی لسٹیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس اسامی وائز لسٹیں بن کے گورنمنٹ کے پاس جائے, اوریجنل فیڈ بیک جائے تاکہ کسی کسان کو نقصان نہ ہو. اور اس چیز کی بھی جانکاری دیں کہ جیسے آج ہیل سٹارم آیا تو اگر پھر کبھی ایسا ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کیا اقدامات ہیں ان لوگوں کے لیے. جیسے اگر ایگریکلچر کی کراپس ہیں تو پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا اسکیم میں سارے لوگوں کو اس دائرہ کار میں شامل کرنا ہے, کیونکہ یہ اس خریف 2024 سے شروع ہو چکی ہے ہماری جو خریف کی مکی اور پیڈی کی جو کراپس ہے. اور جہاں تک ہارٹیکلچر ایپل کا سوال ہے اس کو فائنل سٹیج پہ ہے اور مجھے وثوق سے میں کہتا ہوں کہ آنے والے ایک فورٹ نائٹ کے اندر اندر اپنے کسانوں کو ہم اس دائرہ کار میں ملا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے کسانوں کو جہاں گورنمنٹ کی ایک طرف سے کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسانی کے ساتھ جوڑا جائے, جس کا ریسنٹلی جو پروف ہے کہ یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر نے کسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے ایک ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ڈاکومنٹ بنایا کہ جہاں زیادہ سے زیادہ جتنے بھی گیپس تھے پروڈکٹیوٹی لحاظ سے اس کو فارمر کو انٹرپرینر بنانے کے لحاظ سے, تو اگر ان پروگراموں کو آگے بڑھانا ہے تو کنسنٹریٹڈ ایفرٹ جو گورنمنٹ کے ہیں وہ لگاتار کوشش جاری ہے. لیکن کبھی کبھی جو یہ ایسے ناگانی حالات بن جاتے ہیں جیسے یہ کل ہیل سٹارم ہوا کہ اس سال جو کلائمیٹک کنڈیشن ویسی بنی ہوئی ہیں, پیڈی کی نرسری لگی گئی تھی, بہت جگہ دیکھا گیا کپواڑہ میں بھی, یہاں پہ بھی بہت جگہ اس کا بھی نقصان ہوا. تو ہماری کوشش یہی رہے گی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو فیکچوئل پوزیشن ہے یہ رپورٹ جو ہے ڈائریکٹر ایگریکلچر اور ڈائریکٹر ہارٹیکلچر جوائنٹلی ایک رپورٹ سبمٹ کرنے جا رہے ہیں. پریلیمنری رپورٹ ہم آج شام کو گورنمنٹ کو سبمٹ کریں گے اور جو ڈیٹیل رپورٹ ہے اس میں تقریباً 1 دن لگ جائے گا کیونکہ اسامی وائز لسٹ بنانی ہے. مگر میری یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور کپواڑہ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش ہوگی کہ ریونیو اتھارٹیز کو ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کے لوگوں کے ساتھ لگایا جائے تاکہ جتنے بھی ہمارا یہ 3 ٹائر سسٹم کے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے سرپنچ حضرات, پنچ حضرات کے سب لوگ مل کے گاؤں کے ہمارے نمبردار, چوکیدار یا جتنے بھی ہمارے معزز کسان بھائی ہیں, ڈور ٹو ڈور سروے اس کے لیے آلریڈی انسٹرکشن ایشو کر دی گئی ہیں اور وہ لسٹیں جو ہیں وہ پہلے لوگوں کو دکھائی جائیں کہ کوئی آدمی اس میں رہ تو نہیں گیا, کیونکہ گورنمنٹ کی یہی کوشش ہے کہ جو بھی کسی کے لیے کوئی منصوبہ بنے گا وہ سب کے لیے بنے گا اور اس دائرہ کار میں سبھی لوگ کیسے آئیں. ہماری کوشش یہی رہے گی اور میں یقین دلاتا ہوں اپنے کسان بھائیوں کو کہ گورنمنٹ اس چیز سے, ان کی اس پریشانی سے, اس نقصان سے غم زدہ ہے. آج ہمارے لیفٹنٹ گورنر صاحب کی صبح 10 بجے ایک میٹنگ تھی جو ہم لوگوں کا ریویو کرنا تھا, لیکن مجھے اور ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کو یہ اسپیشل انسٹرکشن ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب نے کی کہ آپ اپنے چیف ایگریکلچر افسروں کے ساتھ, چیف ہارٹیکلچر افسروں کے ساتھ, باقی ڈسٹرکٹ افسروں کے ساتھ مل کے تمام ان علاقہ جات کا دورہ کریں. تو پریلیمنری رپورٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آج شام تک سبمٹ کریں گے. تو جو کسان کی نقصان ہوا ہے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی سفارشات کریں گے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں لوگوں کو جس لحاظ سے جو ہماری گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق کور کرنا ہے. باقی جہاں تک میں نے انسٹرکشن ایشو کی ہیں, جہاں تک ایگریکلچر ہارٹیکلچر کا تعلق ہے, چاہے وہ ویجیٹیبل سیڈلنگ کے لحاظ سے ہو, سیڈ کے لحاظ سے ہو, تو ہم فرسٹ ہینڈ ہیلپ ان لوگوں کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہارٹیکلچر کیونکہ ایک ہی باپ کے یہ 2 بیٹے ہیں, تو ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ جو ہمارے کسان بھائی ہمارے ویر کھڑے ہیں اور صبح سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, دونوں ڈسٹرکٹوں میں کافی نقصان ہوا ہے اور جہاں جہاں نقصان ہوا ہے انشاءاللہ ہم بھی گورنمنٹ کو رپورٹ شام کو دیں گے.